اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو فرامین مولا کے آپ کی سپیچ سے اور آپ کے 4 مصروں سے مولا کے 2 فرمان مجھے یاد آ گئے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے ہیں شاہ جی کہ جس بندے کی کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو وہ اپنے گھر کی چھت پہ جائے 2 رکعت نماز زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھے۔ بہت شکریہ شاہ جی، اسی سے بس آپ کی بات صحیح۔ 2 رکعت نماز زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھے اور مجھ کو سلام کرے، صرف اتنا کہ السلام علیکہ یا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا فرماتے ہیں اس کے سوال کا جواب میں نہ دوں تو میں علی کا بیٹا ہی نہیں۔ آئے ہائے ہائے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، آپ کے کیا کہنے، میرا غازی عزتیں عطا فرمائے۔ ایک اور شاہ جی فرمان، پھر اپنی بات ایک سناتے ہیں آپ کو۔ مولا فرماتے ہیں کسی نے مولا سے پوچھا اچھا مشکل مسائل میں شاہ جی جب کسی کو جواب نہیں آتا تھا نا پھر پتہ چلتا تھا آل محمد کیوں ضروری ہے، پھر پتہ چلتا تھا آل محمد کیوں ضروری ہیں۔ مولا سے کسی نے پوچھا مولا یہ جو بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، یہ جو جھولے میں ہوتا ہے دودھ پیتا والا بچہ، ماں کا دودھ جو پیتا ہے، یہ بچہ جب سو رہا ہوتا ہے نا جی تو یہ کبھی مسکراتا ہے، ہائے ہائے ہائے، کبھی روتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لو جو پہلی بار اگر فرمان مولا کا سنو تو جو داد و دعا بیٹے کا حصہ ہو وہ ضرور دیجئے گا۔ کہا مولا جو بچہ ہے جب وہ سوتا ہے تو وہ اچانک مسکرانے لگ جاتا ہے اور پھر کبھی رونے لگ جاتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں گھبرایا نہ کرو، جب بچہ مسکرائے سمجھو وہ اپنے امام سے گفتگو کر رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مولا اس کی باتیں سن بھی رہے ہیں، اس کی جواب بھی دے رہے ہیں، اور جب وہ روتا ہے تو یہ سمجھو امام اس سے جا رہے ہیں۔ آئے ہے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ای مجلس نال ہی وابستہ عنوان ہے جعفر صادق دا۔ سرائکی کے 4 مصرے ایک نظم کے جہاں تک آپ سنیں گے وہاں تک سنائیں گے۔ ای مجلس نال ہے وابستہ عنوان ہے جعفر صادق دا، میں جو لکھنا ہے میں جو پڑھنا ہے سامان ہے جعفر صادق دا، میں جو لکھنا ہے میں جو پڑھنا ہے سامان ہے جعفر صادق دا۔ یہ بندے کم بولیں، مجھے بات کھولنی شاہ جی پڑ گئی ہے۔ کون امام جعفر صادق علیہ السلام جس کے نام کی یہ مجلس ہے؟ میری کوشش ہوتی ہے میں مضمون پڑھوں، میں تو فرمان بھی اسی امام کا پڑھتا ہوں جس کے نام کے ساتھ مجلس منسوب ہو۔ شہریار ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام ریحان بانو، ایک کا نام شاہ زنان۔ یہ 2 بیٹیاں، بہت شکریہ شاہ جی، تاریخ سے وابستہ جو لوگ ہیں، ایک بات قیمتی آپ کے حوالے کرنی ہے اور عزت والے خطیب کے یہ ذاکر کے حوالے منبر کرنا ہے۔ 2 شہزادیاں، یہ ایران کا بادشاہ یہ فتوحات کرتا ہوا کابل تک آ پہنچا، یہ افغانستان تک، کابل تک آیا، وہاں پہ اس نے رہائش اختیار کی، کافی دیر وہاں رہا، پھر حملے ہوئے، اسے شکست ہوئی، اس کی بچیاں جو تھیں یہ دونوں بیٹیاں یہ چھپ کے رہنے لگ گئیں۔ بات ایک میں نے پڑھنی ہے، داد کم ملنی ہے مجھے پہلے ہی پتا ہے۔ دوسرا دور حکومت آیا، لوٹ مار شروع ہو گئی۔ تیسرا دور حکومت آیا اور لوٹ مار شروع ہوئی۔ جب چوتھا دور حکومت آیا پتہ چلا کہ حیدر کرار مسند پہ تشریف فرما ہے۔ آئے ہائے ہائے، کائنات کو عدل تقسیم کرنے والا امام مسند رسول پہ آ گیا ہے۔ ایک کو بچے بند کر اس کی،
کائنات کو عدل تقسیم کرنے والا امام منبر پہ آ گیا. یہ دونوں شہزادیاں وہاں سے چلی. مولا کا ایک غلام ہے حریث اس کا نام, یہ اس کی نیابت میں مدینے میں آئی. مدینے میں آ گئی تو شور پڑ گیا. لوگوں نے کہا یہ کنیزیں ہیں, یہ ہمیں دے دیں. یہ شاہ جی کہا کنیزیں ہیں ہمیں دے دو. شاہ جی ہو ہی نہیں سکتا, جملہ پڑھوں بندے داد نہ دیں. کہا یہ کنیزیں ہیں ہمیں دے دو. کائنات کے امیر علی نے کہا شہزادیاں کبھی کنیزیں نہیں ہوتی. آئے ہائے, شہزادیاں کبھی کنیزیں نہیں ہوتی. ایک بندے نے شاہ جی درمیان میں سے کہا یہ عجمی ہیں, یہ عجمی ہیں, ہم عربی ہیں, یہ کنیزیں ہیں. کائنات کے امیر علی نے فرمایا تمہیں میرے بھائی کا فرمان بھول گیا ہے. کائنات کے رسول نے منبر پہ فرمایا تھا کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فوقیت نہیں. کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فوقیت نہیں. تمہارے دلوں میں یہ فرق ابھی تک موجود ہے. اگر یہ فرق موجود ہے تو چلو میں ان دونوں شہزادیوں کو اپنی بیٹیاں بناتا ہوں. آئے ہائے, میں ان دونوں شہزادیوں کو اپنی بہویں بناتا ہوں. میں اپنے دونوں بیٹوں کے لیے انہیں منتخب کرتا ہوں. کون سے بیٹوں کے لیے؟ حسن اور حسین کے لیے نہیں. ایک شہزادی کریم کربلا امام حسین کے لیے, دوسری شہزادی محمد بن ابی بکر کے لیے. محمد بن ابی بکر سید صاحب یہ وہ خوش قسمت ہے جسے علی اپنا بیٹا کہتا تھا. کوئلے کی کان میں سے ہیرا نکلا ہے. ہائے شاہ جی جملہ آہستگی سے میں نے کہا, جملہ میرا بڑا قیمتی ہے. بہت شکریہ جی. کوئلے کی کان سے یہ ہیرا نکلا ہے. چلو بات ہو گئی. ہاتھ بلند کرو علی. بہت شکریہ جی. کوئلے کی کان سے ہیرا نکلا ہے. اچھا نہیں, بات سمجھ نہیں آئی کسی کو, میں بات سمجھا رہا ہوں. یہ محمد بن ابی بکر, اس کی والدہ جب کائنات کے رسول حج کے لیے آخری حج کے لیے جانے لگے نا, تو اس کی والدہ کو بھی کائنات کے رسول نے کہا تو بھی ساتھ چل. وہ کہتی ہیں کہ میں شرم کی وجہ سے بتا نہ سکی, میں حاملہ ہوں, میں سفر کر نہیں سکتی. پھر سوچا یہ نبیوں کا سلطان ہے, یہ سب کچھ جانتا ہے. آئے ہائے ہائے, کچھ راز ہوگا. کہا میں تیار ہو گئی, حج ہو گیا. حج پہ جب واپس آئے تو خیمے بھی لگ گئے, منبر بھی لگ گیا, غدیر کا مقام آیا, منبر بھی شاہ جی لگ گیا. یہ میں عالمانہ خطابت کی حوالے سے ہی کہہ رہا ہوں, کتابوں کی گارنٹی سے بات کہہ رہا ہوں, اور بزرگ عالمین علماء نے یہ بات کہی, ان کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ منبر لگا, بھائی صاحب غدیر کا منبر لگا, ادھر خیمے بھی لگ گئے. غدیر کے منبر پہ کائنات کا رسول تشریف فرما. بڑے علی نے اپنے بھائی علی کو قریب کھڑا کیا, ہاتھ بلند کیا. سر اٹھانا, اس سے بڑا جملہ شاید میری ڈائری میں نہ ہو. ہاتھ بلند کیا, کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. ابھی یہ بات ہونی تھی یا اسد اسما کے بدن سے محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی. بہت شکریہ ہے صاحب. یہ اسما کے محمد بن ابی بکر, اس کے کان میں پہلی آواز من کنت مولا فہذا علی مولا کی پڑی. اس لیے یہ جب جوان ہوا, کائنات کے امیر علی نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. اس کی شادی ریحان بانو سے ہوئی. بس 2-4 منٹ اور ہیں. 2 شہزادیاں جو ایران سے آئی تھی, محمد بن ابی بکر کی شادی ریحان بانو سے ہوئی. دوسری بی بی جو آئی, اس سے پوچھا مولا نے بیٹا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام شاہ زنان ہے. مولا نے فرمایا تیرا نام ٹھیک نہیں. شاہ زنان فارسی میں کہتے ہیں سیدۃ النساء العالمین کو. آئے ہائے ہائے, فارسی میں کہتے ہیں شاہ زنان, عربی میں کہتے ہیں سیدۃ النساء العالمین. کہا یہ لقب صرف سیدہ کے لیے ہے, تیرا نام میں بدل نہ دوں؟ اس نے کہا مولا بدل دیں, آپ بہتر جانتے ہیں. کہا اچھا تیرا نام عربی میں رکھوں یا فارسی میں؟
آئے ہائے، عربی میں رکھوں یا فارسی میں؟ اس نے کہا فارسی مولا میری مدر ٹنگ مادری زبان ہے، فارسی میں رکھیں۔ مولا نے فرمایا لو میں نے تیرا نام شہر بانو رکھ دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، شہر بانو رکھ دی۔ نہیں سخی صاحب میں بات کھول رہا ہوں ایک اور۔ کسی بندے نے کہا مولا یہ تو ملک کی شہزادی تھی، آپ نے شہر کی شہزادی بنا دیا۔ پہلی بار بات سنو تو پھر داد و دعا ضرور دینا، خاموش رہنا یہ مدبر لوگوں کا کام نہیں۔ ساری رات بندہ قرآن 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 کہتا رہے، کوئی ثواب نہیں۔ ایک بار یا علی کرو ختم قرآن کا ثواب ہے۔ بہت شکریہ جی، مالک بچوں سمیت آباد صاحب کہا، ہاں بہت شکریہ جی، یہ تو شہر کی شہزادی رکھ دیا نام آپ نے۔ مولا نے فرمایا یہ کوئی عام شہر کی شہزادی نہیں۔ سخی صاحب پہلی بار جملہ آپ تک پہنچانے لگا، یہ کوئی عام شہر کی شہزادی نہیں، جس شہر کے علم کا دروازہ میں علی ہوں اس شہر کی شہزادی یہ شہر بانو ہے۔ آئے ہائے، اوہ ہو، جس شہر کا میں دروازہ ہوں اس شہر کی یہ شہزادی بانو ہے۔ بانو شہزادی کو کہتے ہیں۔ جناب محمد بن ابی بکر کی شادی ریحان بانو سے ہوئی، ادھر شہر بانو کی شادی مولا امام حسین سے، ادھر ریحان بانو کے بدن سے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، ادھر شہر بانو کے بدن سے بھی مولا سید سجاد عطا کیے۔ آئے ہائے ہائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ دونوں شہزادے عطا ہوئے۔ مولا سید سجاد فرماتے ہیں کہ ہماری ذات کا عارف ہے قاسم، یہ محمد بن ابی بکر کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا قاسم۔ مولا فرماتے ہیں یہ ہماری ذات کا عارف ہے۔ کیسے؟ کہ یہ سارا دن مولا کے پاس رہتا تھا، قاسم سارا دن مولا کے پاس، مولا کے مہمانوں کی خدمت کرتا، پانی پلاتا، کھانا کھلاتا۔ ایک دن مولا سید سجاد نے کہا قاسم، کہا جی مولا، کہا تیری وفاؤں کا صلہ نہ تجھے دوں، تیری وفاؤں کا صلہ نہ تجھے دوں؟ کہا کیا؟ اچھا یہ پھر سنو، ریحان بانو اور محمد بن ابی بکر کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، نام رکھا قاسم۔ ادھر مولا امام حسین اور شہر بانو بی بی کو مولا نے ایک بیٹا عطا کیا جناب سید سجاد۔ پھر شہزادہ قاسم کی شادی، اس میں سے اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، نام رکھا ام فروا۔ ادھر مولا امام سجاد علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، نام رکھا امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب شہزادہ قاسم سے کہا مولا نے، کہا مولا سید سجاد، قاسم، کہا جی مولا تیری وفاؤں کا صلہ نہ دیں؟ کہا مولا کیا؟ کہا میرا دل ہے میں اپنے بیٹے محمد باقر کی شادی تیری بیٹی ام فروا سے کر دوں۔ آخری جملے میرے، اسی جملے پہ اکتفا ہوگا۔ یہ شادی ہو گئی جناب امام محمد باقر علیہ السلام اور جناب بی بی ام فروا کی شادی ہوئی۔ تو پھر ایک سال کے بعد 17 ربیع الاول، آخری میرے جملے ہیں، اسی جملے پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، 17 ربیع الاول 83 ہجری 702 ہجری عیسوی، مدینے کا شہر، امام محمد باقر علیہ السلام کی طیب و طاہر حویلی، بی بی ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی مقدس ترین گود میں، شاہ جی جملہ نہیں میں فیصلہ دینے لگا ہوں، بی بی ام فروا کی مقدس ترین گود میں علم کی الجھی ہوئی گتھیوں کو زبان کی نرمی سے سلجھانے والا وہ امام نازل ہوا جسے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔